قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ کل آپ کے ساتھ ایک اسائنمنٹ شیئر کی گئی تھی کہ آپ کی نظر میں شکر کیا ہے، آپ اس کو ڈیفائن کیجئے اور آپ اپنا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیے۔ ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، شکر کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی شیئر کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کا شکر کے حوالے سے کیا اوپینین ہے، انہوں نے کیا بتایا کہ ان کی نظر میں شکر کیا ہے، میں ضرور چاہوں گی کہ میں تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک ایک لفظ کا انتخاب یوں کیا گیا ہے جیسے زندگی کا نچوڑ ہو۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری نظر میں شکر یہ ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوں، کسی مشکل یا پریشانی میں ہوں، اور تب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے دل سے محبت سے بولیں، الحمد للہ رب العالمین، میں راضی ہوں میرے پیارے اللہ، اگر یہ مجھے تکلیف ملی ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے بہلائی ہوگی۔ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، تو جب غم ٹوٹتے ہیں تب اصل امتحان ہوتا ہے انسان کے شکر کا، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان راضی ہے یا شکوے شکایات کے اوپر اتر آیا ہے۔ پریشانی میں یہ کلمات کہنا الحمدللہ کہ اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ پریشانی کے اندر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر انسان کس کس جذبے کے ساتھ اپنے اندر لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر انسان یہ کہے کہ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، الحمدللہ، انسان اس حال میں بھی شکر ادا کرے، تو یہ ہوتا ہے اصل شکر۔ پریشانی میں کس بات کے اوپر شکر ادا کرے انسان، ذرا سوچئے۔ ہم اکثر جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تب ہم خوش ہو کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر والے کلمات کہتے ہیں۔ جب پریشانی ملی تو وہ بھی تو اسی کی طرف سے ہے نا، اس پہ کیوں اتنے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دکھ میں اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں اور سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دکھ کیوں دیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیے غم کے اندر بھی، پریشانی کے اندر بھی، کہ میرے پیارے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اگر یہ مجھے تکلیف ملی ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے بہلائی ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں جب کچھ مل جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تب ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن میری نظر میں اصل شکر یہ ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوں، جب کوئی پریشانی آپ کے سر پہ ہو، تو تب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ویسے شکر ادا کریں جیسے آپ اپنی مراد پورے ہونے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو تب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں، تب اس دکھ کے اندر، اس تکلیف کے اندر آپ اپنے لیے خیر اور بہلائی کو تلاش کریں۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو خوشی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھا، گناہوں میں تھا، حرام کاموں میں انوالو تھا، پھر مجھے کوئی ایسی تکلیف ملی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا، وہ تکلیف مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے گئی۔ تو ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، تکلیف میں تو، دکھ میں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگاتے ہیں۔ آگے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میری میم افشاں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں کچھ اپنی پریشانیاں بتائیں جو بہت بڑی تھیں، لیکن میری زبان کے اوپر تب اللہ تعالیٰ کا شکر تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کبھی بھی خود کو مظلوم نہ سمجھیں، کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ میرے اوپر تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کی زندگی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش کے اندر، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر میں نے میم سے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، الحمدللہ مجھے یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ اور میں نے ان سے ایک بات بولی کہ میم، جو لوگ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوتے ہیں نا، جنہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور دور ہی رہتے ہیں۔ تکلیف ہی تو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی زندگی میں مطمئن نظر آتے ہیں نا، وہ 98% اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ انسان کو جب سب کچھ مل جاتا ہے نا، تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ مزید انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ تکلیف میں کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یاد کریں وہ تکلیف جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ اپنی اگلی سانس پہ نہیں لے سکیں گے، کہاں گئی وہ تکلیف؟ آج ہے؟ نہیں ہے نا؟ اب ہنسی آتی ہے نا، اب رونا آتا ہے، بلکہ اب ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھام لیا ہے۔ آج اگر سوچیں، اس تکلیف کا ایک ذرہ بھی ہمیں نہیں ملتا، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کو، ہر دکھ کو مٹا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی تکلیفیں، پچھلی تکلیفیں بھول جاتے ہیں جو آج تو بالکل سرے سے ہیں ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں نا، تب بے ساختہ آپ کا دل بول پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تکلیف میں بھی آپ جب پرانی تکلیفوں کو یاد کرتے ہیں جو آپ ابھی بھلا چکے ہیں، ان کا غم آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے، تب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں راضی ہوں میرے پیارے اللہ۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اچانک بس وہ سوچ ایسی ہوتی ہے حقیقت میں بدل جاتی ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کتنی شدت سے پیار آتا ہے، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی سنتا ہے جو ہم اس سے کہتے ہیں، اور وہ بھی سنتا ہے جو ہم اس سے کہہ بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ بے شک وہ تمام انسانوں کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ جب ایک ماں ہمارا برا نہیں چاہ سکتی، تو سوچیں وہ ذات جس کو ماں سے بھی بڑھ کے پیار ہے انسان سے، وہ کیسے آپ کا برا چاہ سکتی ہے؟ وہ آپ کے لیے وہی چنتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بس ہر حال میں، آیا کہ تکلیف ہے یا خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، بالکل ویسا شکر ادا کیجیے، تکلیف میں بھی، ہر حال میں، خوشی میں بھی۔ جب ایک عورت جس کو 20 سال انتظار ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اور 20 سال انتظار کرنے کے بعد جب اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اولاد جیسی نعمت کو جب وہ گود میں لیتی ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل سے، محبت سے وہ شکر ادا کرتی ہے۔ ایسے آپ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ غور سے اگر سنا جائے، پڑھا جائے، کتنی گہرائی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، انسان اتنا ناشکرا ہے
اس قدر جلدی نعمتوں کو بھول جاتا ہے جیسے اس کے پر کبھی کسی نے احسان کیا ہی نہ ہو، اور جب اس کو کوئی خوشی مل جاتی ہے یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یکسر بھول جاتا ہے جیسے اس کا کوئی خالق ہی نہ ہو۔ بڑا ناشکرا ہے انسان۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہم روزانہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں پہ حادثہ ہو گیا، کسی کے پیارے اس سے بچھڑ گئے، ہم تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ الہی آپ کا شکر کہ یہ حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اعلان سنتے ہیں کبھی کبھار کہ فلاں اس دنیا سے چلا گیا، ہم تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ الہی آپ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ ابھی میں نہیں گئی، آپ نے مجھے ابھی موقع دیا، ابھی آپ نے میری سانسیں بحال رکھیں، مجھے واپس دیں تاکہ میں مزید اچھے اعمال کر سکوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوں بلا دیتے ہیں جیسے کہ ہماری نظر میں ان سب کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ ہم انسانوں کے احسانات کو تو کبھی کبھار یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے، اور جب اس کے احسانات کو یاد نہیں کرتے تو شکر کہاں سے ادا کریں؟ اس ذات کا شکر تب ادا کیجئے جب آپ کے اوپر دکھ ہوں، آزمائشیں ہوں، غم ہوں، پریشانیاں ہوں، تب اس کے ہاں شکر کا سجدہ کیجئے۔ جب آپ کے اوپر کوئی اس قدر غم ٹوٹ پڑے، ایسی غم والی خبر ملے، لگے کہ آپ کی دنیا تاریک ہوگی، اس ٹائم کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں جائیے۔ یہ ہے ہمارے شکر کا امتحان، یہ ہے ہمارے صبر کا امتحان، یہ ہے وہ آزمائش جس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی اس قدر غم دے، کوئی اس قدر تکلیف دے کہ آپ کو لگے کہ سانسیں چلنا مشکل ہو گئی ہیں، سانسیں بحال نہیں ہو رہی، اس ٹائم پہ اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کیجئے کہ الہی میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اس تکلیف کے اندر بھی میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ دکھ تو چلا جائے گا، وہ لمحات واپس نہیں آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن وہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا دل سے اس مومنٹ کے اوپر، ان لمحات میں جو آپ نے شکر ادا کیا ہوگا نا، وہ نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ تو یہ ہے شکر کہ اس ذات سے ہر حال میں راضی رہا جائے۔ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، کہ ہم اپنے اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گئے، اس سے ہم نے راضی رہنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے لکھا ہے ان کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی تکالیف تھیں، غم تھے، دکھ تھے، یا ابھی بھی ہیں، اور ان کے اوپر شکر ادا کیا گیا ہے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا شو کیا گیا ہے، تبھی تو یہ دل سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ الہی ہم سب کو ایسے مواقعوں کے اوپر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔